آپ سب کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ عافیت سے ہوں گے، اور میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمارے سب دیکھنے اور سننے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اے میرے بہنوں اور بزرگوں بھائیوں، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ عورتیں آئی کہ یا رسول اللہ، ہم چاہتے کاش اگر ہم مرد ہوتے، کاش اگر ہم مرد ہوتے تو ہم نے بھی بہت سے نیکیاں کمایا ہوتا، کیونکہ مرد مسجدوں میں جاتے ہیں، مرد جہادوں میں شرکت کرتے ہیں، اور ہم عورتوں گھروں کے اندر ہی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے بندیوں، آپ کو کیا معلوم ہے کہ آپ کی کیا مقام ہے میرے رب کے نزدیک؟ جب آپ اپنے گھر کے اندر، اپنے دائرے کے اندر زندگی بسر کرتی ہو اور اپنے حفاظت کرتی ہو، اپنے پردے میں اپنی زندگی بسر کرتی ہو، تو پہلے انعام اللہ نے آپ کے لیے کیا عطا فرمایا؟ جب آپ پیدا ہو جاتی ہو اور پیدائش سے لے کر بلوغت تک اگر اس کے درمیان آپ پر موت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا کہ ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں۔ اے میرے بہنوں، آپ کی کیا مقام ہے؟ اس مقام کو دیکھ کے آپ سے اللہ تعالیٰ حساب کتاب نہیں فرمائے گا۔ جب سے آپ پیدا ہوگی اور بلوغت تک اگر آپ پر موت آ جائے، بلوغت سے لے کر جب تک آپ کی نکاح نہیں ہوتا اس ٹائم تک اگر آپ اپنی عزت کی خیال رکھتی ہو اور اپنی زندگی جو ہے وہ پردے میں گزارتی ہو، اگر آپ پر موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اعلان فرمائے گا کہ ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں۔ لیکن شرط ہے میرے بہنوں، وہ شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندہ جو ہے وہ کامیاب ہو کر میرے پاس آئے، کیونکہ وہ میرے مولا، وہ میرے رب جو ہے وہ ایک انسان سے، ایک بندے سے 70 ماؤں جتنا محبت کرتا ہے۔ لیکن ہم خود غافل ہیں، ہم خود نہیں چاہتے کہ ہم اس جہان کے لیے نیکیاں کمائیں۔ اچھا، تو اگر آپ پر موت آ جائے گی جب تک آپ کی شادی نہیں ہوگی اور آپ نے اپنی زندگی حیات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاری، حدیث کے مطابق گزاری، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اے میرے بہنوں، جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے اور جب آپ کسی اور کے گھر میں جاتی ہو اور اس گھر میں آپ کوئی کام کرتی ہو، تو اس کام پہ حتیٰ کہ اگر آپ برتن سمیٹتی ہو اور آپ برتن اٹھاتی ہو یا برتن دھوتی ہو یا روٹیاں پکاتی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی آپ کو نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ جب آپ کسی اور کے گھر میں جاتی ہو، اپنے ساس سسر کی ایسی قدر، ایسے احترام کرتی ہو کہ جیسا کہ آپ نے اپنے والدین کو چھوڑا اور یہ آپ کے والدین ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی آپ کو بہت انعامات عطا فرمائے گا۔ میرے بہنوں، جب آپ کوئی بیوی، خاون اور بیوی ایک دوسرے سے محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں تو میرا رب اس کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور جب آپ اپنے شوہر سے محبت کرتی ہو تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں، اور حدیث میں آتے ہیں کہ کوئی شادی کرتا ہے تو اس کے ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ پہلے آپ کی نیکیوں کا کچھ الگ تھا، لیکن جب آپ کی رشتہ ہو گیا تو اس کے بعد جب آپ 2 رکعت کی نفل پڑھتی ہو، پہلا جب آپ شادی سے پہلے 2 رکعت کی نفل پڑھتی تھی تو آپ کو صرف 2 رکعت نفل کی اجر ملتی تھی، لیکن اب آپ کی شادی ہوئی، آپ کسی اور کے گھر میں آئی، اور آپ کی جو ایمان ہے، آپ کی جو دین میں ابھی پہلے سے کچھ اور زیادہ لطف اور مزہ ہوگا۔ تو جب آپ 2 رکعت کی نفل پڑھتی ہو اور صحیح طریقے کے ساتھ پڑھتی ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس 2 رکعت نفل پر 82 رکعتوں کی اجر لکھتا ہے آپ کے عمل نامے پہ۔ اور جب آپ کسی کے گھر میں آتی ہو، وہاں پر اپنی جسم کی حفاظت کرتی ہو، پردے میں گھومتی ہو، پردے میں اپنی زندگی بسر کرتی ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کی جو خاندان میں جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرماتے ہیں۔
یہاں تک کہ اگر آپ پریگننٹ ہو جاتی ہو اور آپ پر جو تکلف آتی ہیں، جو مشکلات آتی ہیں، کیونکہ مشکل ہوتے ہیں کہ کوئی اس طرح کسی پیٹ میں ایک انسان اور ایک زندہ انسان، آپ کے لیے مشکلات ہوتی ہے، لیکن آپ کے لیے اس مشکلات پر اللہ تعالیٰ جو اجر لکھتا ہے وہ بہت ایک بڑا انعام والا، اعزاز والا ہے۔ جب آپ ایک بار آہ کرتی ہو، جو تکلیف آپ کو ملتی ہے، اس تکلیف کی وجہ سے آپ آہ کرتی ہو، تو اس ایک آہ پر اللہ تعالیٰ آپ کے عمل نامے پہ ایک سبحان اللہ لکھتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آپ کی زندگی، جیسا کہ جب سے آپ پریگننٹ ہو گئی ہو اس ٹائم سے لے کر جب تک آپ کا بچہ پیدا نہ ہوا ہو، اس ٹائم تک جیسا کہ کوئی روزہ دار روزہ رکھتا ہے سارا دن اور پھر رات کو ساری رات نمازیں پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی اتنا ہی اجر لکھتا ہے۔ جو ایک نمازی ساری رات نفلیں پڑھتے ہیں اور سارے دن اس کا روزہ ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کے برابر کے اجر لکھتا ہے۔ جب آپ کے بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، جیسا کہ یہ بچہ گناہوں سے پاک ہے، اسی طرح ان کی جو ماں ہے اس کی گناہیں معاف فرمائے اور اس کی گناہیں پاک کرے۔ میرے بہنوں، جب آپ کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے، جب وہ روتا ہے اور آپ اس کو ایک گھونٹ کی جو دودھ ہے آپ اس کو پلاتی ہیں، تو اس کا کیا اجر ہے۔ جب آپ اس کو ایک گھونٹ کی دودھ جو ہے وہ آپ پلاتی ہیں تو اس کا یہ اجر ہوگا کہ جیسا کہ کوئی بندہ زندگی اور موت کے کشمکش میں ہے اور آپ اس کو اس کے مطابق کے کچھ وہ چیز فراہم کرتے ہیں کہ جس سے اس کو زندگی ملتی ہے، تو اس کا اجر یہ ہوگا کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کی زندگی بچاتا ہے تو جیسا کہ اس نے تمام انسانی عالم کا جان بچایا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ایسا انعام اور ایسا اعزاز فرمائے گا کہ جیسے تمام انسانوں کی آپ نے جانیں بچائی ہیں۔ تو میرے بہنوں، آپ کی بہت بڑی مقام ہے اور آپ اپنے مقام کو خود ایک شیطانی رویوں پر چھوڑتی ہو، شیطان کی چلائی ہوئی باتوں پر اپنے ایمان کو بیچتی ہو، آپ بازاروں میں گھومتی ہو، آپ اپنے جسم کی حفاظت نہیں کرتی، اپنے بالوں کی حفاظت نہیں کرتی، اپنے چہرے کی حفاظت نہیں کرتی، تو اس چیزوں پر اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوتے ہیں اور آپ پر لعنتیں بیچتے ہیں۔ تو میرے بہنوں، آپ گریز کریں، آپ نکاح کو عام کریں۔ جتنا دیکھو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے نکاح جو ہے وہ حلال فرمایا ہے، تو ہم نے نکاح کو جتنا ہم سے ہو سکے تو ہم نکاح کو عام کریں گے۔ تو آج کی جو رشتہ ہے ہمارے پاس ایک بہن کی، تو وہ آپ سے شیئر کرنے والے ہیں۔ جو آج کا رشتہ ہے وہ ایک طلاق یافتہ لڑکی ہے۔ جیسا کہ اس نے بتایا تھا کہ میری 13 سال میں میری شادی ہوئی تھی، تو ابھی میرے الحمدللہ 3 بچے ہیں اور میری 29 سال عمر ہے۔ تو جب میرے شادی ہوئی تو اس ٹائم تو ہماری بہت اچھا زندگی گزر رہی تھی اور ماشاءاللہ بہت عرصہ اچھا زندگی گزرا، لیکن کچھ وقت کے بعد ہمارے جو میرے شوہر تھا وہ میرے ساتھ کچھ رویہ اس کا ٹھیک نہیں تھا، تو اس کی وجہ سے میں نے ان سے ڈیورس لیا۔ اور اب میں چاہتی ہوں کہ کوئی اچھا انسان ہو، دیندار ہو، اور میں نے الحمدللہ 18 سپارے جو ہے وہ بھی حفظ کیا قرآن شریف کا۔ اور میرے 3 بچے ہیں، 3 بچے جو ہے وہ 2 بچے میرے پاس نہیں ہوں گے، لیکن ایک بچہ جو ہے وہ میرے پاس ہی ہوگا، اور میں اس شخص سے شادی کروں گی جو مجھے اچھا زندگی بسر کر، مطلب مجھے جو میری ضروریات ہیں وہ پورا کریں، اور میری جو ایسا نہ ہو کہ آج میرے ساتھ شادی کریں اور کل مجھے چھوڑ دے۔ تو مجھے اس طرح کے کوئی بھی بندہ نہیں چاہیے، اس سے ٹھیک ہے کہ میں اسی طرح رہوں۔ تو میرے ان بھائیوں سے گزارش ہے جو اپنے لیے اچھے رشتوں کی تلاش میں ہیں، تو اگر وہ لاہور کے رہنے والے ہیں تو وہ رابطہ کریں، اگر دور کے ہیں تو دور کے لیے ہمارے پاس اور رشتے ہوگا، لیکن اس بہن کا جو رشتہ ہے وہ صرف لاہور میں کرنا چاہتی ہیں۔ اور اگر لاہور کا کوئی شخص ہو جس کی آگے بیوی نہ ہو، اور اس کا اگر یہ نہیں ہوگا کہ اس کی گھر اپنا ہے یا اس طرح کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، اگر وہ کرائے پر بھی رہتا ہے تو یہ اس کے ساتھ بھی رہے گی، لیکن لوگ اچھے ہوں اور خاندانی ہوں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے لیے ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔